السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے اس سلسلے کا آغاز کریں، ہم اپنے بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے اور اپنی قدرت سے ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ تمام کو شفا عطا فرما، تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اسی طریقے سے ہمارے جو متعلقین محبین وفات پا چکے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اپنے رحمت سے ڈھانپ لے۔ سامعین، آپ اسکرین پر جو کتاب دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہی ہے حیات المسلمین، جس کا معنی ہوتا ہے مسلمانوں کی زندگی۔ اس کے بارے میں اندر ساری تفصیل آ رہی ہے، کب لکھی گئی، کیوں لکھی گئی، اور اس کے کیا فائدے ہیں، اس کی تعلیم سے ہمیں کیا سبق ملے گا۔ تو یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ مردہ دلوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے، ہمارے قلوب جو مردہ ہو چکے ہیں اس کو تازگی کیسے ملے گی، اسے حیات کیسے ملے گی جب ہم اس کے درس سے استفادہ کریں گے، اسے سنیں گے۔ اسی طریقے سے ہماری قوم جو بالکل تنزلی میں اور بالکل گر چکی ہے، بالکل پسماندہ ہو چکی ہے، تو کس طریقے سے وہ اس تنزلی سے اور اس ذلت کی کھائی سے نکل کر پھر سے ترقی کے بام عروج پر اور ترقی کی منزلوں کو کیسے طے کرے گی، اس کا طریقہ بھی اس کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے آج ہر ایک شاکی ہے، ہر ایک کے زبان پر کچھ نہ کچھ پریشانی، کچھ نہ کچھ مصیبت لگی ہوئی ہے، تو ہر مصیبت سے نجات کی راہ اور پریشانیوں کا حل اس کتاب کے اندر ہے۔ انہی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر اس کا درسی سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خوب اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جامعہ اور منتظمین جامعہ حذیفہ صاحب دامت برکاتہم، جن کی دلی خواہش سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور یہ سارا انہی کا انتخاب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، رئیس جامعہ کی حفاظت فرمائے۔ ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ مسلمانوں کا زمانہ عروج تھا۔ تاریخ اسلام کو آپ دیکھیں، بلکہ دوسری بھی ہسٹری اور تاریخ کو آپ پڑھیں گے، تو مسلمانوں کا 1000 سالہ جو حکومت 1000 سالہ حکومت جو گزری ہے، بہت ہی روشن آب و تاب سے گزری ہے۔ غیر بھی اس کے قائل تھے۔ طویل زمانہ، ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا کہ پورا عالم لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں کے زیر نگی تھا، ان کے ماتحت تھا، اور ان کی حکومت کے ماتحت ہی چلتا تھا۔ درمیان میں کچھ خلفشار آئے، فتنے بھی ہوئے، لیکن ہمیشہ وہ بادل کی طرح چھٹ جاتے تھے، ہمیشہ ختم ہو جاتے تھے، دیر پا نہیں ہوتے تھے، اور اسلام پھر سے غالب آ جاتا تھا۔ اسی کو اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، بس ایک سیلاب کی طرح ہر طرف مسلمان دنیا میں امن و امان لے کر پھیلتے چلے گئے۔ لیکن ایک زمانہ آیا کہ اس عروج کو زوال ہوا اور اس ترقی کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ اس کی تاریخ 11ویں صدی یعنی سن 1100 ہجری جب شروع ہوتی ہے اور عیسوی 17ویں عیسوی ہوتی ہے، تو پھر یہ جو تاریخ ہے یہ مسلمانوں کے مسلسل اور لگاتار عمومی انحطاط کا زمانہ ہے۔
اور یورپ، اقوام یورپ کے خروج و عروج کا زمانہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت اٹھے اور اٹھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت سے مسلمانوں میں مسلسل فتنوں کا طوفان ہے۔ تمام شعبہ زندگی، جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں، علمی لے لیں، عمل کے علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، ہمارے معاشرت کو دیکھیں، سیاست، پولیٹکس کے اعتبار سے، اقتصاد، معاش، بزنس، تجارت کے اعتبار سے، ہر میدان میں ہم پچھڑتے ہی چلے گئے ہیں۔ انحطاط ہی انحطاط اس قدر ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کو کہا ہے میں خانے نے رنگ و روپ بدلا ایسا، میں کش رہا نہ ساقی ساقی۔ آخر لیکن کیا ایسے حالات کو دیکھ کر ہمیں مایوس ہونا چاہیے؟ ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جانا چاہیے؟ اپنی بربادیوں کا تماشا دیکھنا چاہیے؟ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث میں وعدہ کیا ہے کہ ہر جگہ، ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو مسلمانوں کے امراض کی تشخیص کرے گی، مسلمانوں کے اندر جو ایک گھن جیسی بیماری لگ چکی ہے تو اسے پرکھے گی، اسے جانچے گی اور اسے نکالے گی، اور پھر اس بیماری سے بچنے کا، اس ناسور کا علاج کیا کرے گی بتائے گی۔ چنانچہ 14ویں صدی ہجری کا آغاز ہوتا ہے ان اصلاحی کاموں کے آغاز سے، جس کا بیڑا مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا۔ امت کے حالات کا غم اور اثر آپ پر اس قدر تھا کہ خود آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے موجودہ حالات اور اس کے نتائج کا تصور اگر کھانے سے پہلے آ جاتا ہے تو بھوک اڑ جاتی ہے، اور سونے سے پہلے آتا ہے تو نیند چلی جاتی ہے۔ تو اس قدر آپ کیا ہے امت کے غم میں، درد میں گھلتے رہتے تھے، اور ہمیشہ سوچتے اور اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ کس طریقے سے اس امت کو اس مذلت سے اور ذلت سے نکالیں جس میں اس کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ چنانچہ آپ اسی فکر میں رہتے تھے کہ ایک دن فجر کی نماز میں آپ کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، 1346 ہجری کا زمانہ ہے، کہ آپ کے قلب پر یہ بات وارد ہوئی کہ بعض اعمال خاصہ، یعنی بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کا التزام، یعنی جن کو بڑھتا جائے، اپنی زندگی میں جگہ دی جائے تو یہ مسلمان ہر مصائب سے دور ہو سکتا ہے۔ تو حیات المسلمین جو ہماری کتاب ہے، اس کے آغاز اور اس کا سبب یہ ہوا۔ آپ نے غور کیا تو ام الامراض، یعنی تمام بیماریوں کی جو جڑ، جو چیز ہے، جہالت، افلاس، مفلسی، غریبی اور تشویش، یعنی انسان کے ذہن کو کوئی سکون نہیں، بس ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، کیا کروں نہ کروں، خود اپنے مذہب اور اپنے عقائد میں تشویش، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب ام الامراض ہیں۔ تو آپ نے غور کیا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو ان بیماریوں کو دور کرنے میں خاص دخل ہے، اور یہی 3 چیزوں پر تمام مصائب اور آفات مرتب ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں سب انہی 3 بیماریوں پر ہیں۔ تو آپ نے اس کا طریقہ کار کیا کیا؟ اسی وقت آپ نے یاد فرمایا کہ ان اعمال خاصہ کو جو آپ کے قلب پر وارد ہوئے تھے کہ مرتب کر کے عام مسلمانوں تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ آپ نے 25 اصول حیات، یعنی 25 ایسے اصول اور ضابطہ آپ نے کیا کیا، علیحدہ علیحدہ بنایا، اور اس کو پھر آپ نے جمع فرما کر ہر ایک کو روح کا نام دیا، کیونکہ یہ آپ جب سنیں گے اور اسے پڑھیں گے تو آپ کو واقعتاً لگے گا کہ ہر ایک اصول میں ایک زندگی ہے، ایک روح ہے اور ایک جان ہے، اور پھر ان تمام 25 اصول کا نام آپ نے حیات المسلمین رکھ دیا۔ تو یہ تو ہوا اس کا تعارف۔ مقدمہ حیات المسلم، جو بھی کتاب لکھی جاتی ہے تو شروع میں اس کا ایک مقدمہ ہوتا ہے جس میں اس کتاب کا تعارف، اس کے لکھنے کا انداز، اس کی خصوصیت، یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ تو جس طریقے سے حیات المسلمین یہ اہم ہے، اسی طریقے سے اس کا مقدمہ بھی بہت اہم ترین ہے کہ آپ نے اس میں قرآن کریم کی 100 آیتوں سے ثابت فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی تمام پریشان حالی اور تباہی خود ان کے اعمال و افعال کے نتائج ہیں، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں۔
اور دیگر تدبیروں کے مؤثر، یعنی انسان ایسا نہیں ہے کہ ان پریشانیوں سے دور ہونے کی تدبیر اختیار نہیں کر رہا، بہت کر رہا ہے لیکن وہ مؤثر نہیں ہو رہی. تو اس کی وجہ یہی بتائیے کہ اصل جو مرض ہے، بیماری ہے، اس کے طرف ذہن ہی نہیں ہے، نظر ہی نہیں ہے. تو جب تک اصل بیماری پکڑ میں نہیں آئے گی تو پھر علاج مؤثر نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے اس کا مقدمہ بھی جو ہے بہت ہی اہم ہے، اور اس مقدمہ کو حضرت مفتی مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تسہیل فرمائی ہے. تو اس کے اہمیت کے پیش نظر اس تسہیل کی تلخیص کر کے احقر آپ کے سامنے پیش کرے گا. تو مقدمے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اسے بھی ہم ایک نظر جانتے چلیں کہ یہ مقدمہ 100 آیات کریمہ کی روشنی میں 5 مضامین پر مشتمل ہے. 100 آیات ہیں اور 5 مضمون کو اس مقدمے میں بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلا مضمون جو ہے کہ حقیقی زندگی، جو اصل زندگی ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہ، اللہ کے فرما برداروں کا حق ہے. جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں، تو دنیا میں بھی حقیقی زندگی انہی کو حاصل ہے اور آخرت میں بھی انہی کو حاصل ہے، اور نافرمان دونوں جگہ محروم ہیں. پھر آپ کو اعتراض ہوگا کہ یہ لوگ تو بڑے خوش دکھتے ہیں، تمام پاور انہی کے ہاتھ میں دکھتا ہے، ہر طرح کے آسائش و آرام انہی کو حاصل ہے. تو اس کو پھر باب دوم میں بتایا کہ نافرمان خدا اور باغیوں کو دنیا کی چند روزہ زندگی میں ملنے والے آسائش و آرائش کا راز کیا ہے، کہ یہ جو خوشحال دکھ رہے ہیں، ہر چیز ان کے پاس دکھ رہی ہے، تو اس کا راز کیا ہے، اس کو بتایا ہے. اور تیسرا مضمون جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی ہر فلاح، یعنی دنیا میں کی ہر کامیابی، آخرت کی ہر کامیابی صرف اور صرف قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں لگنا بدبختی ہے. کوئی قرآن کو چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر اگر کسی دوسری چیز میں کیا ہے فلاح کو تلاش کرے تو کامیاب نہیں ہو سکتا. ہاں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی اور اسی سے عکس لیتے ہوئے وہ دوسری چیز میں تحقیق کرے، ریسرچ کرے، اور اس کے سامنے قرآن و حدیث بھی ہو، تو وہ نور علی نور ہوگا. آج یہ سب یوٹیوب وغیرہ ان لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ اگر آپ اس مرض کا علاج، کرونا وغیرہ کا علاج قرآن کی روشنی میں اور اس طریقے کے عنوان آپ ہیڈ لائٹ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کی ویڈیو کو ہی حذف کر دیتے ہیں. یہ دہریت ہے اور عصبیت ہے اور اسلام دشمنی کی ایک مثال ہے. چوتھی چیز، موجودہ اسلام برادری ہم لوگوں سے خطاب ہے کہ اس بات کے تنبیہ کہ وہ مصائب کے دفاع کے لیے مختلف تدبیر اختیار کرتے ہیں. ہم پریشان ہیں کہ یہ کر لیں، وہ کر لیں، ایسا کریں تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، لیکن ہزاروں سالہ مجرب نافع تدبیر کی طرف التفات نہیں. جو ہزاروں سال مسلمانوں کو جس نے ترقی میں رکھا تو وہ کیا وجوہات تھے، اس پر آپ ریسرچ کیجئے کہ مسلمانوں نے 1000 سال جو اس آب و تاب سے گزارا تو کیا چیزیں تھیں، کیا خاصیت تھی، ان کے اندر کیا گن تھا. تو ان سب چیزوں کو، جو ساری چیزیں موجود ہیں، ان کی طرف نظر کیا جائے تو یہ ساری چیزیں دور ہوں گی. اور پانچویں چیز، قرآن و حدیث کے بتلائے ہوئے اعمال کو قومی فلاح اور دفع مصائب میں دخل و تاثیر کی صورت میں قرآن اور حدیث نے جو اعمال بتائے ہیں تو ہماری قوم کی کامیابی اور جو مصیبتیں اس کے اوپر منڈلا رہی ہیں، کالے باطل کی طرح چھائی ہوئی ہیں، تو یہ کس طریقے سے اس کو دور کرنے میں اور اس کے اندر تاثیر پیدا کر سکتی ہے. تو یہ مقدمہ کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو انشاءاللہ مقدمہ سے فارغ ہوتے ہی پھر ہم حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے اصول، وہ جو 25 اصول ہیں، ایک ایک انشاءاللہ روزانہ اس سے بھی استفادہ کریں گے اور اپنے زندگی میں اپنانے کا عزم کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.